دیر تک دعا ہوتی رہی، میں بھی آمین کہتا رہا۔ جب دعا ختم ہوئی میں نے ان سے پوچھا یہ ہستی کون ہے؟ کہا یہ نواس رسول حضرت امام حسن۔ میں ان سے لپٹ گیا، میں رویا کہ میں نے ساری زندگی ایک ایک دونے کے ایک ایک اوقیہ اور ایک ایک پیسہ جمع کر کے حج کا سامان بنایا، حج کے اسباب بنائے۔ کوئی عطا فرما دیں، آج کوئی عطا فرما دیں کہ میرے مشکیزیں بھر جائیں، میرے خچر بھر جائیں، میری اونٹنیاں بھر جائیں، بس مشکیزیں بھر جائیں، میرے خچر بھر جائیں، میری اونٹنیاں بھر جائیں۔ میں نے ان کے سامنے عرض کیا تو شیخ نے فرمایا اچھا دیکھ، میرا وہ خیمہ ہے، تھوڑی ہی دیر کے بعد آنا، جب مجمع ہٹ جائے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ میں نے حضرت کے خیمے کو دیکھ لیا، ہٹ کے بیٹھ گیا، اس انتظار میں وہ تھوڑی دیر کب گزرے گی، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ لوگ ہٹنا شروع ہوئے۔ حضرت اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، ظہر کی نماز ہو چکی تھی، نماز پڑھی تھی، حضرت اندر تشریف لے گئے۔ میں انتظار میں بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر ہوئی، حضرت ساتھ والے خیمے میں تشریف لائے۔ ایک خادم آیا کہ شہزادہ اہل بیت آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو میں نے سمجھ گیا اس خیمے میں مستورات ہیں اور اس خیمے میں آپ اکیلے ہیں۔ میں گیا، بہت خوش ہوئے، مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا میں دریائے دجلہ کے کنارے فلاں بستی میں رہتا ہوں، دور سے آیا ہوں، پہلی دفعہ حج پہ آیا ہوں، آپ کی زیارت کا شوق تھا، بہت جذبہ تھا، ساری عمر دعائیں مانگتا رہا آپ کی زیارت، کہ کسی طرح آپ کی زیارت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری ساری ضرورتیں پوری کر دے، میرے مشکیزیں بھر جائیں، میرے خچر بھر جائیں، میری اونٹنیاں بھر جائیں، میرا گھر بھر جائے، مجھے کوئی کمی نہ ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے 19 نسلوں کا رزق مانگنا چاہتا ہوں۔ تو کہا مجھ سے امام حسن نے فرمایا 19 نسلیں تجھے کیوں یاد آئیں؟ کہا میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ کہا کہ جو بسم اللہ ہے اس کی نسبت 19 کے ساتھ ہے، بسم اللہ، اور جہاں بسم اللہ ہوتی ہے وہاں برکت ہوتی ہے، مجھے 19 نسلوں کا رزق چاہیے، 19 نسلوں کا مال چاہیے، 19 نسلوں کے لیے مجھے نعمتیں چاہیے۔ اور فرمایا اور کیا مانگتا ہے؟ کہا میں یہ مانگتا ہوں اگر میں کسی غار میں بیٹھوں تو وہاں رزق ملے، کسی درخت کے نیچے بیٹھوں تو روزی ملے، کسی پہاڑ کو ہاتھ لگاؤں سونے کا بن جائے، کسی مٹی کو ہاتھ لگاؤں تو ہیرا بن جائے، میں یہ مانگتا ہوں میں جس کے لیے دعا کر دوں اس کا کام ہو جائے۔ کہا میرے جذبے کو پڑھتے ہوئے شیخ نے فرمایا اور کیا مانگتا ہے؟ سخی تو اور دینا چاہتا ہے، محمد آل محمد سے بڑھ کے کون سخی ہوگا؟ کہا کہ آپ نے فرمایا اور کیا مانگتا ہے؟ کہا میں یہ مانگتا ہوں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، جس کے لیے دعا مانگوں دعا پوری ہو، اپنے لیے مانگوں پوری ہو۔ میں اور کیا مانگتا ہے؟ کہا میں یہ مانگتا ہوں بادشاہ کے پاس جاؤں تو بادشاہ مسند اور تخت چھوڑ کے مجھے تخت پہ بٹھائے۔ تو شیخ ہنس پڑے، فرمایا تو خود بادشاہ بننا چاہتا ہے؟ کہا بنا دیں گے تو میں انکار نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا تو میں نے تو خود بادشاہت چھوڑی ہے۔ امام حسن نے فرمایا میں نے تو خود بادشاہت چھوڑی ہے، اور بہت بڑا اسحاق تھا ان کا، بہت بڑی عظمت تھی کہ انہوں نے تخت چھوڑ دیا مسلمانوں کی خون ریزی کی وجہ سے۔ کہا نہیں میں تخت کو چھوڑ دیتا ہوں، کیوں؟ ہمارے گھر میں نبوت آئی ہے، بادشاہت نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہے، جب عصر ڈھل جائے پھر میرے خیمے کے ساتھ آ کے بیٹھ جانا۔ عصر ڈھل جائے کیوں؟ فرمایا جب عصر ڈھل جاتی ہے تو اس وقت ایک خاص گھڑی ہوتی ہے، اس گھڑی میں جو عطا کیا جائے وہ قبول ہوتا ہے، جو مانگا جائے وہ مل جاتا ہے، جو عصر اگر ہو جائے۔ تو کہا میں عصر کا انتظار کرنے لگا، تو عصر کے بعد مجھے بلایا، فرمایا ڈوبتی عصر تھی، حضرت امام حسن نے مجھے بلایا اور مجھے بلا کے فرمایا ایسا کر اپنے جیسے دکھیارے 11 اور لے آ اور جلدی لے آ۔ کہا کہ میرے قافلے میں بہت سے لوگ تھے، ہمارا سینکڑوں کا قافلہ تھا، آیا تھا، بہت سے لوگ تھے، ان سب کو میں لے گیا، 11 افراد کو، ان سب کو کہا کہ تم بھی کہنا کہ ہمیں ضرورت ہے، اور ان کو ضرورت بھی تھی۔ یہ سارے 11 حضرات سامنے بٹھائے اور میں 12واں ہو گیا، اور سب 11 سے کہے یہاں بیٹھے ہو نا تم عرفات کے میدان میں، عرفات کے میدان کی ڈھیریاں بنا لو، مٹی کے پہاڑ بنا لو، ڈھیریاں بنا لو۔ ہم سب نے بنا لیے، اور میں اس پہ ہاتھ رکھو، اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا فرمایا جو میں ورد پڑھتا جاؤں تم پڑھتے جانا، جو پڑھتا جاؤں پڑھتے جانا، اور اس کے بعد پڑھوایا اور کہا بہت دیر تک پڑھواتے رہے پڑھواتے رہے پڑھواتے رہے، اور اس کے بعد فرمایا ان ہاتھوں کو جھاڑو اور جاؤ، جو چیز آج کے بعد مانگو گے وہ ملے گا، اور کہا کہ اب اگر اسی جو مٹی کی ڈھیری ہے اسی کے بارے میں بھی مانگو گے تو اللہ اس ریت کو سونے کی ریت بنا دے گا۔
کہا کہ مجھے تو یقین تھا ہم میں سے ایک بندے نے وہی لفظ پڑھا اور پڑھنے کے بعد دیکھا تو اس کی مٹی کی ڈھیری سونے کی ڈھیری سونے کی ریت بن گئی تھی، لیکن کہا میں نے نہیں کیا۔ تو حضرت نے میرے عمل پہ خوشی کا اظہار فرمایا، حضرت امام حسن نے، اور ایک لفظ فرمایا جا، اس کا ہاتھ سونے کا ہے، تیرا دل اور زبان ہے، تو جس کے لیے سونا کہے گا اس کی تقدیریں بدل جائیں۔ یہ ایک روایت ہے، لمبی روایت کو میں نے مختصر آپ کی خدمت میں خلاصہ عرض کیا۔ نہیں، صدیوں پرانے علماء، بزرگ، اولیاء، صالحین نے اس عمل کو پھر کیا اور اگلوں کو بتایا، پھر انہوں نے اوروں کو بتایا، پھر اوروں نے اوروں کو بتایا، پھر جو اس عمل کی تاثیر کھلی، اس عمل کی تاثیر کا قریب ایک واقعہ سناتا ہوں۔ والی افغانستان تھے امیر حبیب اللہ خان، امان اللہ تھے، حبیب اللہ تھے، افغانستان کے بادشاہ تھے۔ وہ جب بھی کسی سفر میں تشریف لے جاتے تھے ایک بندے کو ساتھ رکھتے تھے، وہ بندہ اس دعا کا عامل تھا جو ابھی دعا ہم پڑھنے لگے ہیں، اس کا عامل تھا۔ اور بندہ کیا کرتا تھا؟ وہ 3 گھوڑوں اور قافلوں کے ساتھ آگے چلتا تھا۔ آگے چلنے سے مراد یہ ہوتا تھا اگر وہ چل رہا ہے تو آگے راستہ بے خطر بھی ہے، موسم بھی ٹھیک ہے، حالات بھی بہتر ہیں، حتیٰ کہ اگر دشمنوں کے قافلے میں بھی وہ شخص جا کے بیٹھ جاتا تھا تو بڑے بڑے فاتحین جب حملہ کرنے آتے تھے ان فاتحین کی فتح بھی رک جاتی تھی۔ کہا کہ جب تک وہ بندہ رہا بادشاہ افغانستان کے ساتھ، کوئی فاتح، کوئی دشمن، کوئی حاسد اور مختلف جگہوں سے شورشیں، بغاوتیں کرنے والے سب دوست بن جاتے تھے، اور بادشاہ کے ہر مقصد حاصل ہوتا تھا، ہر منزل ملتی تھی، ہر مشکل حل ہوتی تھی، اور بادشاہ عزتوں کے تاج پہنتا تھا۔ یہ وہ اس دعا کا عامل تھا، وہ اس دعا کا عامل تھا۔ خراسان کے ایک بزرگ تھے جو اس بزرگ کے ساتھ رہے، انہوں نے ان کو یہ دعا دی، انہوں نے یہ تفصیلی واقعہ لکھا، والی افغانستان کا، بادشاہ افغانستان کا لکھا کہ ان کے اس واقعے کی برکت سے مجھے یہ دعا ملی ہے، اور پھر فرمایا میں یہ دعا پتھر ہو، لکڑی ہو، غار ہو، سمندر ہو، دریا ہو، کائنات کی کوئی ناممکن ہو، میں نے یہ محمد اور آل محمد کی نسبت سے ملی اس دعا کو جب بھی پڑھا ہے میں حیرت انگیز طور پہ حیران ہوا ہوں، اور میری زندگی میں حیرت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس کو ہم پڑھ لیں اور یہ موتی اپنے اندر لے لیں، اور یہ موتی اپنے اندر سمو لیں، اور اس موتی کا فیض، اس کی برکت اور اس کی خیر پالیں۔ اسی موتی کی نسبت سے دعا بھی کریں۔ آپ چاہتے ہیں یہ موتی مل جائے اور آپ بھی وہ بندے بن جائیں، وہ انسان کی حیثیت آپ کا مقام ہو کہ جو بادشاہ افغانستان اس کو بہت عزت دیتا تھا، ان کا وقار تھا، اور ان کے ساتھ پاس یہ عمل تھا، ان کے پاس یہ دعا تھی۔ وہ کہتے تھے پتھر بن جائے، غار بن جائے، پانی ہو، سمندر ہو، دریا ہو، نہر ہو، کہیں کوئی چیز ہو، مجھے کوئی خطر نہیں ہے کیونکہ میرے پاس یہ ہے۔ اور انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں اس سے پہلے ایک اور بادشاہ کی فوج میں ہوتا تھا، بادشاہ کی نظروں میں کیسے آیا، ذرا یہ واقعہ بھی سن لینا، نہیں سمجھ آئی، بادشاہ کی نظروں میں کیسے آیا، یہ واقعہ ذرا غور سے سننا، توجہ سے سننا، جاگتے ہوئے سننا۔ اس سے پہلے ایک اور بادشاہ کے پاس تھا، بغاوت ہو گئی، یہ بادشاہ کو لے کے نکلا خفیہ راستے میں، وہ جس بادشاہ نے بغاوت کی تھی وہ اس بادشاہ کو قتل کرنا چاہتا تھا، قتل کرنا چاہتا تھا، خراسان کے بادشاہ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ یہ بادشاہ کو لے کے نکلا، فرمایا ہم ایک بدو دیہاتی کے خیمے میں جا کے چھپے، ہمیں گھوڑوں کی آہٹ محسوس ہوئی، تو وہ دیہاتی بدو کہنے لگا یہ بادشاہ کے گھوڑے ہیں اور بادشاہ کے ہی غلام ہیں، فوجی ہیں، لگتا ہے کسی مفرور کو تلاش کر رہے ہیں۔ کہا کہ میں نے اسی وقت یہ دعا پڑھ کے خیمے پہ دم کی، وہ لوگ خیمے میں آئے اور اس بدو سے آ کے پوچھنے لگے یہاں اس شکل کے 2 بندے تو نہیں آئے؟ تو کہا بدو کی زبان بند ہو گئی، تو بدو یوں دیکھنے لگا، کہا کچھ نہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آیا، آگے نکل گئے۔ کہا جب وہ آگے نکلے تو ہم نے کہا کہ کہیں بدو ہماری مخبری نہ کر دے، ہم اس خیمے سے نکلتے ایک جگہ دیکھا پانی کا چشمہ ہے، پانی کے چشمے کے ساتھ کچھ بڑے بڑے درختوں کا جھنڈ ہے، ہم نے پانی پیا، تھا کچھ نہیں،
दरख्तों के झुंड में थोड़ी ही देर हुई कि हमारे पास वो फिर आए और कहने लगे, पांव तो उन्हीं के लगते हैं, यहाँ आए हैं। पहले दौर में पांव पहचानने वाले बड़े मशाक होते थे। ये जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खोजी थे, खोज लगाते लगाते कहां पहुंचे थे? गारे सौर में पहुंचे थे। सौर में वो पांव उठा के तो गए थे, तो कहा ये पांव हैं, ये पांव हैं, और पांव लगता है कि किसी के वही हैं। तो वो पांव कहा, चलते चलते हमें आहट महसूस हुई, उन झाड़ियों की तरफ हमारे पांव थे। तो कहा मैंने ये दुआ पढ़ी और इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दी और दिल की गहराइयों से पढ़ना शुरू कर दी। कहा हमारे करीब थे, उनकी सांसों की आवाजें हमें, उनकी शक्लें सामने थी, झाड़ियों को हटा रहे थे, हम उनको नजर नहीं आ रहे थे, जबकि मैं उन्हें देख रहा था। कहा नाकाम होके चले गए। फिर एक और जगह हम गए तो एक बादशाह के यहाँ जाके हमने पनाह ली। तो बादशाह के यहाँ हम पहुंचे पूरा लश्कर लेकर कि हमारे कातिल मफरूर हैं, दुश्मन ने हमारे हवाले किए। हत्ता के बादशाह को बेबस और मजबूर कर दिया और बादशाह ने कहा कि इनको पाबा जंजीर जोलान जंजीरें डाल के इनके हवाले कर दो। कहा कि हमें जंजीरें डाली, हवाले किया, लेकिन जहां मैंने ये पढ़ा जंजीरें टूट गई और घोड़े बैठ गए। हम घोड़ों से उतर के कहीं चले गए, वो हमें ढूंढते रहे, हमें नजर ना आए। कहा पूरे सफर में जब भूख लगती थी ये पढ़ते थे, आज से 3 दस्तरखान उतरते थे। पूरे सफर में भूख लगती थे, पढ़ते थे, या चश्मा मिलता था या अर्शों से मशकीजा आता था। पूरे सफर में पढ़ते थे, सवारियां मिलती थी, हिफाजत मिलता था, तहफ्फुज मिलता था। हत्ता के इसके पढ़ने से वापस बादशाह को इक्तदार और हुकूमत मिली। जब वो बादशाह मर गया तो उसके बेटे ने, उसने कहा इस मेरे मोहसिन का ख्याल करना, और बेटे ने फिर पीरो मुर्शिद से भी ज्यादा मुझको इज्जत अता की। तैयार हैं फिर इस दुआ को लेने के लिए, इसकी बरकतें लेने के लिए तैयार हैं अल्लाह वालो, या बेकरार हैं? मुझे तो बेकरार चाहिए, तैयार नहीं चाहिए। अब उस दुआ को पहले मैं पढ़ूंगा, तवज्जो और ध्यान से उसको जज्ब करें, इसको सुने, इस पे तवज्जो दें, इस पे ध्यान दें, इसको याद करें। फिर इसको हम मुनाजात, दर्द और दुआ और जारियों की शक्ल में उसकी इसकी बरकतें मांगेंगे। क्या ख्याल है? एक बंदे ने पढ़ा, तासीर है। जिसको मजमा बैठ के पढ़े, जिसको मजमा बैठ के पढ़े, जिसको मुसाफिर बैठ के, जारियां करने वाले, रोने वाले, बिलखने वाले, सिसकने वाले, इल्तजाएं करने वाले, दुआ करने वाले, तो इसकी तासीर और ताकत का कोई अंदाजा हो सकता है? बोले या दाइमो या हय्यो, या फर्दो या वित्रो, या कदीमो या अहदो, या समदो, सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद व अला आली सय्यदना मुहम्मद। ये दुआ है। और एक बात बता दूं, याद ना भी कर सको, इस मजमे में जो दुआ पढ़ लोगे और आमीन कह लोगे, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह वालो, ये मजमा ऐसे है जैसे कोई आमिल बैठा है, सारे सामने बैठे हैं, आमिल ने अमल कराया, सबको आमिल बना दिया, सबको पगें पहनाई, अबाएं पहनाई, कहा जाओ मखलूक खुदा को जाके दम करो, दुआ करो, जाओ कामयाब हो। ये सूरत हाल ऐसी है, आज तो ऐसी सूरत हाल है। इसलिए अगर ये दुआ याद नहीं होती, इसको दर्द से, इसको गम से, इसको सोज और साज से डूब के पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें, और अपनी मनाजात, अपनी परेशानियां, अपनी नाकामियां, अपनी नामुमकिन, फिर वही अल्फाज हैं, नामुमकिन मेरे लिए, आपके लिए, अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए कौन सी नामुमकिन है? या दाइमो या हय्यो, या फर्दो या वित्रो, या कदीमो या अहदो, या समदो, सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद। या दाइमो या हय्यो, या फर्दो या वित्रो, या कदीमो या अहदो, या समदो,
صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد. پھر توجہ ڈوب سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں. اب ہاتھ اٹھا کے دعاؤں کی کیفیت کے ساتھ پڑھیں، اور پہلے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا دائمو یا حیو، یا دائمو یا حیو، یا دائمو یا حیو. پڑھیں یا دائمو یا حیو. پڑھیں پڑھیں، خود پڑھیں، لجائے سے پڑھیں. آج آپ نے پڑھنا ہے، میں نے آمین کہنا ہے. یا آمین آمین آمین. یا دائمو یا حیو. آمین. یا دائمو یا حیو. آمین آمین آمین. یا اللہ، حضرت امام حسن آل رسول شہداء کربلا کے واسطے یا دائمو یا حیو. یا فردو یا وطرو، 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 یا فردو یا وطرو. یا فردو یا وطرو. یا فردو یا وطرو. اللہ وہ بول ہیں جن بولوں کو تیری ہستیوں، تیرے نیک بندوں نے پڑھا، ان کی کبھی قضا نہیں ہوئی. ان بولوں سے ہر بلا ٹلی، ان بولوں سے مصیبتیں دور ہوئیں، ان بولوں سے ناکامیاں ختم ہوئیں، ان بولوں سے حالات بہتر ہوئے. آقا ہمارے بھی کر دے، ہمارے بھی کر دے، ہمارے بھی حالات بہتر کر دے. اور پوری دنیا میں جہاں تیری بندیاں بندے بیٹھے التجائیں کر رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، یا فردو یا وطرو، یا فردو یا وطرو. آمین آمین آمین. یا فردو یا وطرو. یا قدیمو یا احدو یا سمدو، یا قدیمو یا احدو یا سمدو، یا قدیمو یا احدو یا سمدو. مولا پردیسی ہیں، دور سے چل کے آئے ہیں، عاجز بھکاری ہیں، منگتے ہیں، جھولیاں بھر کے جانا چاہتے ہیں، مرادیں پا کے جانا چاہتے ہیں. آسیں لائے ہیں، آسیں لائے ہیں، امیدیں لائے ہیں. کھلی نہیں، میرے اوپر نہیں کھلی، میں آپ کو کیا کھولوں؟ میرا علم ہی محدود ہے، میرا علم ہی مختصر ہے، مختصر سا علم ہے. اب میں کیا کھولوں؟ دعا کرے اللہ مجھے اپنے علم میں سے علم دے، اپنے علم میں سے علم دے، میرے لیے بھی، میری نسلوں کے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی. جس میں کھل گیا یہ علم، پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے اندر بے چینی اٹھے گی. ایک ملک سے، یہ جو انٹرنیشنل عقری کانفرنس ترکی میں ہوئی ہے کراؤن پلازا ہوٹل میں، ایک ملک سے ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، داڑھی سفید ہو گئی تھی.
کہنے لگے میرے والد صاحب تسبیح کرنے والے تھے، ذکر کرنے والے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، کہ آنکھوں میں آنسو تھے، آج تک مجھے ساتھ لے کر نہیں چلے۔ بڑے غم کی بات کہی۔ پھر میں نے اپنے بیٹوں کو بولا، میں کدھر آؤ بیٹا، سنو اس بندے کی بات، آج تک مجھے ساتھ لے کر نہیں چلے۔ ہاں اگر نماز تسبیح کے لیے ہوتا تھا تو مار پیٹ کر کے مجھے نماز تسبیح کی طرف، مسجد کی طرف لے جاتے تھے، مجھے اپنا آج تک ساتھی نہیں بنایا۔ تو ابکری ملا، پھر ابکری نے آ کے مجھے بتایا کہ یہ رہنا کیسے ہے، جینا کیسے ہے، اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے۔ تو ابکری نے بتایا، والد نے نہیں بتایا۔ جو بندہ کالی دنیا میں ہو، کالے جذبوں میں ہو، اس کے سامنے کالے لوگ ہوں، کالے روگ ہوں، وہ چار چیزیں جمع کر لے: کالے ماش، کالی مرچ، ہرمل اور کلونجی، کالے دانے، کالے دانے، حبۃ السوداء، عربی میں اس کو کالے دانے کہتے ہیں، حبۃ السوداء۔ یہ چار چیزیں جمع کر لیں، اور چار چیزیں جمع کر کے پھر ان کے اوپر پڑھے یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ ساری کائنات میں اس وقت جو آپ سانس لے رہے ہیں اس کے لطف و کرم میں ہے، اس کی عطا اور شفقت میں ہے۔ زلزلے کے جھٹکے لگتے ہیں، عمارتیں گر جاتی ہیں ادھر اور ادھر، ایک اللہ بچا دیتا ہے۔ میں کل ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا استنبول کے، ایک بینچ پہ بیٹھا تھا، لوہے کی بینچ تھی گول۔ میں جو اٹھنے لگا نا، میں نیچے ہو کے اٹھا تو بینچ ٹیڑھی ہو گئی اور میں مزید نیچے کی طرف جھک گیا۔ سامنے ایک صفائی والی بوڑھی خاتون کھڑی تھی، ایک دم دل پہ ہاتھ رکھ کے ہائے کہا۔ اس نے کہا شاید پھر زلزلہ آیا ہے اور زلزلے نے آ کے مجھے گرایا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، اشارہ کیا، میں کہا بینچ ٹیڑھی ہوئی ہے۔ جب زندگی میں حالات اور مشکلات کا اتنا خوف ہو اور پریشانی ہو، پھر ایک لفظ ہے لطیف اور ودود۔ لطیف میں بھی 4 حروف ہیں، لام، یا، توا اور فا، جس کو سادہ زبان میں کہتے ہیں لام، یہ، توئیں اور فے۔ اور ودود بھی 4 ہے، واو، دال اور پھر یہی 2 حروف، واو، دال۔ جو دنیا کی کسی آخری مشکل اور پریشانی میں مبتلا ہے، وہ یہ عمل کر لے، ان 4 چیزوں کو جمع کرے، اس کو تھیلی میں ڈالے، اور تھیلی میں ڈال کر پھر اس پہ یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھے۔ آج ہم پڑھیں گے جذبے سے، بس مشکلیں یوں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں یوں دور ہو جاتی ہیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور کالی چیزوں کو آگ لگتی ہے، کالے لوگوں کو اللہ پاک ناکام کرتے ہیں، اور کالی دنیا ختم ہو جاتی ہے جب یہ 4 چیزیں کے اوپر آپ یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھتے ہیں۔ یہ 2 وہ اللہ کے نام ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن ان ناموں کی طاقت اور تاثیر ہم نہیں جانتے۔ آپ کی 4 سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، 4 سمتیں ہیں، اور چاروں سمت میں خطرات کا خطرہ ہے۔ کوئی حادثہ، کوئی دھوکہ، کوئی فریب، کوئی پریشانی، کوئی کسی قسم کی زیادتی چاروں طرف سے ہو سکتی ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے ایک تجربہ کیا، سنا کہ آگے بیٹھے تو حادثے ہوتے ہیں، میں نے بس میں آگے بیٹھنا چھوڑ دیا، پیچھے بیٹھنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ پیچھے بھی حادثہ ہو گیا، بچ گیا۔ پھر سنا ہے کہ درمیان میں بیٹھے تو بندہ حادثے سے بچ جاتا ہے۔ کہنے لگے ایک دفعہ درمیان میں آ کے خود گاڑی لگی، ایک گاڑی دوسری کو، درمیان میں بھی حادثہ ہو گیا۔ اب سوچا کہ کہاں بیٹھوں، پھر خیال آیا اپنی طرف سے حفاظت ضروری ہے، لیکن اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے کے بیٹھوں۔ اس کو پھر سنیں غور سے، اپنی طرف سے حفاظت ضروری ہے، اسباب کا اختیار کرنا، اسباب کا استعمال کرنا ضروری ہے، لیکن اسباب کے ساتھ اسباب کا استعمال، اور اسباب کے ساتھ حفاظت کا نظام، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور حفاظت میں دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک کی امان میں اپنے آپ کو دے دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ یہ حفاظت والے اعمال ہیں۔ جس کے پاس یا لطیف ہو یا ودود ہو ہے، یا لطیف ہو، اور وہ کہتا ہے کہ کوئی کالا جادو، کوئی کالی چیزیں،
کوئی کالے روگ مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں اور کالا جادو، کالی چیزیں، کالے روگ میرا نقصان کر رہے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ یا لطیف و یا ودود کے اندر وہ طاقت ہے، وہ تاثیر ہے، وہ کمال ہے. اس کو سنیں، سمجھیں. کتنے عامل کامل دنیا میں گزرے ہیں، میں نے ان کے واقعات پڑھے ہیں کہ ان کے پاس صرف یا لفظ لطیف تھا یا پھر یہ دونوں چیزیں لطیف اور ودود تھا. کتنے عامل کامل ایسے ہیں، ان کی میں نے تاریخیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، چند دیکھے ہیں، ان کے پاس یہی لفظ تھا، یہی حرف تھا. ہمارے پاس لفظ ہیں، حرف ہیں، یقین کی طاقت کمزور ہے، یقین کا جذبہ کمزور ہے. حرف ہیں، لفظ ہیں، یقین کی طاقت کمزور ہے اور یقین کا جذبہ کمزور ہے. اور اس یقین کی بے طاقتی اور کمزوری کی وجہ سے ہم اکثر وہ چیزیں نہیں پا لیتے جو حقیقت ہیں. ہمارا یقین کمزور ہے. ورنہ یا لطیف و یا ودود پڑھتے ہی چاروں سمتیں، مشرق مغرب شمال جنوب اور اوپر نیچے، ان سب سے حفاظت کی چھتریاں، حفاظت کا نظام، نور کی دیواریں، روح کی دیواریں، روحانیت کی طاقتیں اور روحانیت کا کمال شروع ہو جاتا ہے. یا لطیف و یا ودود. دیکھو یہ کیو آر کوڈ، یہ بار کوڈ، یہ تعویذ ہیں. بار کوڈ، کیو آر کوڈ تعویذ ہیں. ان پہ ہمیں اندھا یقین ہے، اندھا اعتماد ہے اور کامل یقین ہے ان تعویذوں پہ اوپر. اور ہم کہتے ہیں کہ ان بار کوڈ کو، کیو آر کوڈ کو بس یوں رکھیں گے ایک دنیا کھل جاتی ہے معلومات کی، علم کی. اس سے کہیں زیادہ اللہ کے ان ناموں میں پوشیدہ طاقتیں ہیں، ان ناموں میں پوشیدہ قوتیں ہیں، پوشیدہ طاقتیں ہیں اور پوشیدہ قوتیں ہیں اللہ کے ان ناموں میں. جاگ رہے آئے تھے روحانیت لینے اور شیطانی چیزوں نے نیند میں گھیر دیا، تاکہ آیا تو ہے جھولیاں بھر کے نہ جائے. خیال کرنا لٹ نہ جائے، خیال کریں لٹ نہ جائے. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ اونگ رہے ہیں اور مجھے ان کے نقصان پہ دکھ ہو رہا ہے. اللہ لطیف بعبادہ، میرا اللہ کہتا ہے میں مہربان ہوں اپنے بندوں پہ. آؤ میرے نام کو پڑھ کے دیکھو اور میرے نام کو آزما کے دیکھو اور میرے نام کی تاثیر آ کے دیکھو. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ آیت کہاں ہے؟ آؤ آ کے پڑھ کے دیکھو اور میرے نام ودود کی تاثیر پا کے دیکھو. یاد رکھیں. اب ایک بات کہنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا. ایک موتی دے رہا ہوں. زندگی گزارے جتنے بھی دن اس نے لکھے ہیں، سسک سسک کے نہ گزارے، تڑپ تڑپ کے نہ گزارے، بلک بلک کے نہ گزارے. ایسی زندگی جس کی کبھی چھاؤں ہی نہ ہو، جس کا کبھی سایہ ہی نہ ہو، جس میں کبھی راحت ہی نہ ہو. یہ جو کالی تھیلی کا عمل ہے، اس زندگی کے اس نظام کے لیے بہت بے مثال لاجواب نظام ہے. کالی تھیلی کا یہ عمل اس کے لیے بہت لاجواب عمل ہے، بہت بے مثال عمل ہے. کالی تھیلی کا یہ عمل بے مثال عمل ہے. آپ حضرات سارا سال انتظار کرتے ہیں یا لطیف و یا ودود کا، سارا سال انتظار کرتے ہیں. مجھے سارا سال اطلاعیں ملتی ہیں، لوگوں کے تجربے ملتے ہیں، لوگوں کے مشاہدے ملتے ہیں، لوگوں کی کمالات کی دنیا ملتی ہے سارا سال. اور یہ ملتا ہے سارا سال کہ ہم نے یہ عمل کیا اور ہمارے گھر میں آگ لگی تھی، ہمارے گھر میں بیماریوں کی، دکھوں کی، تکلیفوں کی، نفرتوں کی آگ لگی تھی، ہمارے گھر میں آگ بجھ گئی. یہ کالی چیزوں کا توڑ ہے. یہ کالی چیزوں کا توڑ ہے. اور جب اس میں ہم بیٹھ کے یا لطیف و یا ودود پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر 100 گنا بڑھ جاتی ہے، 100 گنا بڑھ جاتی ہے. اس کی طاقت 100 گنا بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ. جلتی آگ پہ پانی پڑ جاتا ہے، گھروں میں سکھ سکون، زندگیوں میں چین اور راحت آ جاتی ہے. یا لطیف و یا ودود کی برکت سے.
اور زندگی حیرت انگیز طور پہ بے مثال اور باکمال ہو جاتی یا لطیف و یا ودودوں کی برکت سے۔ روزانہ بیٹھ کے ایک تسبیح پڑھ لیں بس، یا 11 تسبیحاں پڑھ لیں اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، آپ کو جو بھی سہولت ہو ایک تسبیح پڑھ لیں یا 11 تسبیحاں پڑھ لیں۔ آپ کو ایک دنیا ملے گی، ایک راحت کا، برکت کا، دولت کا، عزت کا نظام ملے گا، آپ کو احساس ہوگا۔ گھر لٹے ہوئے ہیں، گھروں کی زندگی چین لٹ گیا ہے، اس کی وجہ ہے کہ گھروں میں اٹیچ بات نے سب کچھ ختم کیا ہے، مشکوک رزق نے ختم کیا ہے، مشکوک زندگی نے ختم کیا ہے، اور بھی کئی عوامل اور بھی کئی فیکٹرز اور بھی کئی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے، تو اس کا حل یہ کالی تھیلی کا عمل ہے، اور کالی تھیلی کا یہ عمل ایک زندگی ہے، ایک نظام ہے، کالی تھیلی کا یہ عمل۔ جس وقت آپ یا لطیف و یا ودود پڑھتے ہیں، اچانک ایک نور داخل ہوتا ہے آپ کے منہ میں، آپ کی آنکھوں میں، آپ کے دل میں، آپ کے روئے روئے میں، اور پھر وہ منتقل ہوتا ہے آپ کے گھر پہ، آپ کی جائیداد، کاروبار، آپ کی زندگی، سب میں وہ نور منتقل ہوتا ہے، وہ برکت منتقل ہوتی ہے، وہ رحمت منتقل ہوتی ہے جب آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یا لطیف ہو جب پڑھتے ہیں۔ ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جذبوں کے ساتھ۔ جب یہ چیز منتقل ہوتی ہے تو اندھیرا کالا ہوتا ہے، تو کالی چیزوں کا علاج نور اور روشنی ہے۔ اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ کالا ہوتا ہے، اور کالی چیزوں کا علاج نور اور روشنی ہے۔ آپ کے یہاں تسبیح خانے کے حال میں اندھیرا ہو تو اندھیرے کو لاٹھیاں ماریں، گالیاں دیں، برا بلا کہیں، دھکے دیں تو اندھیرا نہیں جائے گا۔ آپ چھوٹی سی روشنی لے آئیں، اندھیرا چلا جائے گا، اور چھوٹا سا نور لے آئیں، اندھیرا چلا جائے گا، اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ یا لطیف و یا ودود ایک ایسی روشنی ہے، ایک ایسا نور ہے جو گھروں سے اور زندگیوں سے اندھیرے ختم کر دیتا ہے، اجالے لاتا ہے۔ جو کہتا ہے میرے رشتوں میں بندش ہے، اسے کہیں یا لطیف و یا ودود کا یہ عمل کر 11 جمعراتوں کا، اور پورے جذبوں کے ساتھ کر، پوری توجہ کے ساتھ کر، اور پورے دھیان کے ساتھ کر یا لطیف و یا ودود کا یہ عمل۔ اور جو کہتا ہے کہ رشتے ہو رہے ہیں لیکن شادیوں میں رکاوٹ ہے، اسے کہیں یہ عمل کر، یہ عمل بہت طاقتور ہے، اس عمل کی بہت تاثیر ہے، اور یہ میں نہیں بتا رہا، صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے، میں نہیں بتا رہا، صدیوں سے آزمودہ ہے۔ اور جو بندہ کہتا ہے میرا رزق بندھا ہوا ہے، میرا رزق بندھا ہوا ہے، اور رزق ایسا ہے کہ بس زندگی تنگ ہو گئی ہے، اس سے کہیں یہ کالی تھیلی کا عمل کر، اور اپنے مقام پہ پوری دنیا جہاں بیٹھی ہے ایک کپڑے کی چھوٹی سی کالی تھیلی، رزق روحانی اور رزق آسمانی کے فیصلے کرتے۔ شاہ عبد الرحیم تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے کہا بیٹا میں تجھے روحانی مشقیں کرا رہا ہوں، ایک مشق ایک بھی کر لے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے، اللہ سے رزق منوا لے۔ تو پوچھا کہ حضرت میں رزق کیسے منواؤں؟ میں کہ کچھ وقت ایسا نکالا کر، ایسا وقت نکالا کر 2 گھڑی اور 3 گھڑی کا، ایک ساتھ 2 گھڑی اور 3 گھڑی، ایک ساتھ تقریباً 21 منٹ کی ہوتی ہے، تقریباً 21 منٹ کی، 2 ساتھ مل جائیں تو 40 منٹ بنتے ہیں، تو ایک ساتھ 2 ساتھ 3 ساتھ کی گھڑی میں کہ بیٹھ کے نا سورت فاتحہ اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار اور استحضار کیا کر، اور ایسا کیا کر تیری آنسوں بہیں، تیرا دل روئے، تیری آنکھیں روئیں، تیرے رونگٹے کھڑے ہوں، اور رواں اور اس کے اندر سے تیرا پل پل، تیرا من، تیرا جذبہ، تیری سوچیں بولیں، کیا بولے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ایک میلہ تھا اللہ کے نیک بندوں کا، تو اس میں 70 اولیاء جمع ہوئے، 70 اولیاء جمع ہوئے۔ ہر اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسی تصویر بتائیں، ایسا ذکر بتائیں جو اللہ کے عرش کو ہلائے، اور جو اللہ کی ذات کو متوجہ کر دے، جو اللہ کے تعلق کو نصیب کر دے، ایسا ذکر
کوئی ایسی تصریح بتائیں۔ فرمایا سب نے بتایا کہ سورت فاتحہ ہے، اور اب سب سے پوچھا سورت فاتحہ میں کوئی ایسا جز بتائیں جو سورت فاتحہ کا دل ہو۔ سورت یاسین قرآن کا دل، لیکن سورت یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم۔ ہر سورت کے اندر اللہ پاک نے کچھ نعمتیں، کچھ نقطے رکھے ہیں، تو فرمایا سورت فاتحہ کا دل۔ تو میلے میں جتنے بھی اولیاء 70 بیٹھے تھے، سب نے کہا کہ اگر سورت فاتحہ کا دل پانا ہے تو وہ صرف کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا مفہوم عام سادہ سے یہ ہے کہ مولا غلامی تیری، در کسی اور کا۔ جب غلام تیرے ہیں، منگرے تیرے ہیں، بھکاری تیرے ہیں، محتاج تیرے ہیں، پھر در بھی تیرا ہے، پھر در بھی تیرا ہے، اور کسی کا در مولا نہیں ہے، پھر در بھی تیرا ہے۔ تیرے در کے ہم محتاج، تیرے بر کے ہم غلام ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ وظیفہ کر، سارا دن پڑھی یا کنا بدو، اور کام بھی کرتا رہے، وضو بے وضو چلتا بھی رہے، یہ پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے۔ چند دن چند ہفتے یہ عمل کر، اور رات سوتے ہوئے سورت فاتحہ پوری کر 40ویں، اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جا۔ 70 اولیاء نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور فرشتوں میں کوہرام مچ جاتا ہے، اور فرشتوں میں اللہ کے بارگاہ میں فریادیں ہوتی ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ ہے اور اس نے یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے، اور ابھی تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس نے یہ مانگا ہے ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی، فرشتوں میں یہ کوہرام مچ جاتا ہے۔ ایک اللہ کے دوست تھے، سوتے سوتے ایک دم اٹھ بیٹھے، اٹھنے کے بعد وجدانی کیفیت کے ساتھ جو ہے یہ وظیفہ پڑھنے لگے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جنتی ہیں اور وہ ٹہل رہے ہیں، اور سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے۔ محبت سے بلاتے ہیں، بہت زیادہ بلانے والے ہیں، ان کے ہاں چلا جاتا ہوں۔ میں نے دیکھا تو ان کا بھائی جو ہے ایسے چل رہا تھا تو ہاتھ میں تسبیح تھی، بات تھوڑی کرتا تھا، تسبیح زیادہ پڑھتا تھا۔ اس کا دبئی میں بہت بڑا کاروبار، جسے کہنا چاہیے بہت بڑا کاروبار دبئی میں۔ اللہ کا گاڑی میں جا رہا تھا، کچھ لوگ آئے، گاڑی کا دروازہ کھولا، بیٹھے، مجھے لے گئے۔ پھر میرے گھر والوں کو مہینوں پتہ نہ چلا، اور اس کے بعد بڑی اذیتوں کے بعد میں چھوٹا۔ اب وہاں بیٹھ کے پھر اللہ ہی تھا تنہائی میں، اور تو کوئی تھا ہی نہیں۔ کہا کہ وہ اللہ سے ذکر کرنے اور باتیں کرنے کی ایسی کوئی مجھے عادت سی پڑ گئی ہے، اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جیل کی اذیتوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے ہیں۔ میں لوگوں کو لاکھ کہتا ہوں، نہیں وہ مانتے نہیں۔ ایسے نا بندہ کوئی غم کی وجہ سے بعض اوقات اپنا چپ ہو جاتا ہے، وہ کیوں کہتے ہیں؟ اسے چپ لگ گئی ہے، خاموش ہو گیا ہے۔ تو میں لوگوں کو کہتا ہوں نہیں، میں جیل کی وجہ سے خاموش نہیں ہوں۔ اس قید نے، اس جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اس قید نے اور جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اور میں پھر وہاں ذکر کا عادی بنا، دعاؤں کا عادی بنا، تسبیح کا عادی بنا، اعمال کا عادی بنا، اور وہ عادت سی پڑ گئی ہے، اور وہ عادت سی ایسی پڑی ہے کہ بس سارا دن اب اسی میں لگا رہتا ہوں، سارا دن اب اسی ذکر میں اور اسی یاد میں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اگر ذکر سے غافل ہوئے، تسبیح سے غافل ہوئے، خدا نہ خاصہ ایسی آزمائش آ جائے، اور پھر ہم ذکر اور تسبیح اور اعمال کے عادی بن جائیں، اللہ سے عافیت مانگے۔ اور اگر ہماری زبانوں پہ تسبیح ذکر آ گیا ہے عافیت کے دنوں میں، تو سمجھ لیں یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اس نے بہت بڑی آزمائش سے پہلے ہمارے اوپر اتنا کرم کر دیا، اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کے حبیب کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، آزمائش، کوئی بلا آ جائے، ودرک الشقاء، شقاوت میں میرا نام آئے، بدبختی میں، یہ بھی آزمائش ہے۔ وسوء القضاء، میرے لیے ایسے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں جو مجھے برباد کر دیں، ایک کے بعد دوسرا میرے حق میں فیصلہ، میرے خلاف فیصلے سارے۔ وشماتۃ الاعداء، اور ایسا وقت میرے آزمائش نہ آئے تو دشمن تالیاں بجائے، دشمن ہنسے اور میرا مذاق اڑائے۔ اس لیے میرے آقا نے
میرے حضور نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے، عافیت مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ نعمت دی پھر اس کا زوال آ گیا، وتحول عافیت، عافیت دی اور تو نے چھین لی. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ کو میرے اوپر ایسے حملے ہوں اور سختیاں میرے اوپر شروع ہوں، مولا میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. میں مانگتا کیا ہوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اسے دنیا کا بہترین پیکج مانگتا ہوں، اور فی الآخرۃ حسنۃ، تو اسے آخرت کا بہترین پیکج، شاندار، لاجواب، بہترین.